حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ان خوشنصیب ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حق کی تلاش میں پوری زندگی سفر میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک ایرانی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد آپ کو بے حد چاہتے تھے، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی کم دیتے تھے۔ ابتدا میں آپ مجوسی یعنی آتش پرست تھے، مگر دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا تھا: کیا یہی سچ ہے؟ کیا یہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ ایک دن سفر کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے عیسائی راہبوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ ان کی عاجزی اور سچائی نے دل کو ہلا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ حق کی تلاش میں سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک راہب سے دوسرے راہب تک سفر کیا۔ ہر استاد اپنی وفات سے پہلے آپ کو اگلے سچے عالم کا پتہ بتاتا۔ آخر میں ایک بزرگ راہب نے فرمایا: اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، وہ عرب میں ظاہر ہوں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ عرب کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں دھوکے سے غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ مدینہ پہنچے، یہودی کے غلام بنے، کھجوروں کے باغ میں سخت محنت کرتے رہے، مگر امید زندہ رہی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے نشانیاں پرکھیں۔ صدقہ پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا، صحیح۔ ہدیہ دیا، قبول فرمایا، صحیح۔ مہر نبوت دیکھی، صحیح۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو نسب سے نہیں، نیت اور قربانی سے ملا۔